Master Mohammad Shabir Saab and all fellows, Assalamu alaikum. جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کروایا بولا تھا کہ لاسٹ جو میرا سیشن تھا وہ میری فرسٹ سیشن تھا، اور کیونکہ میرا تعلق خود ایک مارکیٹنگ پروفیشن سے ہے اور مجھے پبلک اسپیکنگ کرنی پڑتی ہے. میں نے آئی بی اے کے اندر پبلک اسپیکنگ کورس کرنے کی کوشش کی، لیکن 2 دفعہ وہ کورس ڈیو ٹو کووڈ کینسل ہو گیا. میں فیس بھی بھری، انتظار بھی کیا، لیکن وہ کورس میں نہیں کر پایا. پھر میں نے دوبارہ اپلائی کیا، پھر انتظار کیا. اگین یہی ہوا کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہی اور ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں یا بچے پورے نہیں ہو رہے، تو وہ بھی کینسل ہو گیا. میں ایسا کوئی پلیٹ فارم دیکھ رہا تھا کہ جس میں پبلک اسپیکنگ یا کمیونیکیشن کے بارے میں مجھے کچھ معلومات ہو. اچھا دیکھیں، 2 چیزیں میں جو پچھلے ہی سیشن میں کچھ میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. ایک ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ایک ہوتی ہے پبلک اسپیکنگ. پبلک اسپیکنگ تو ایسا ہے کہ میں نے بہت سارے کراؤڈ کے سامنے بولنا سیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیلیور مائی میسج. اور ایک ہوتا ہے کمیونیکیشن کہ میں نے کسی کو اپنی بات کیسے سمجھانی ہے، اور وہ سمجھانے کا چاہے وہ میرے بچوں کا معاملہ ہو، میری فیملی کا معاملہ ہو، میرے کولیگس کا معاملہ ہو، یا میرے آفس کے معاملات ہو، یا باہر دوستوں کا معاملہ ہو، وہ ہے کمیونیکیشن. جس کی جتنی اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، مجھے جب پچھلی دفعہ نذیر صاحب غالباً آئے تھے اور انہوں نے یہی بات کہی کہ بہت سارے لوگ بولتے تو بہت اچھا لگتے ہیں لیکن لوگ ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے. ایک یہ تھا. دوسرا تھا کہ پبلک اسپیکنگ، نو ڈاؤٹ کہ جو ہے پبلک اسپیکنگ ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسی کوالیفیکیشن ہے کہ جس کے بعد آپ کو 2 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ٹیبل ٹاپک والا معاملہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایسے موقع پر آپ کو بولنا پڑ جائے کہ جہاں پر ایک نئی بات آپ کو کرنی پڑ جائے تو اس کے اندر آپ کانفیڈنٹلی اپنی بات پراپر انداز سے ڈیلیور کر سکیں. سیکنڈ یہ کہ سر نے بھی کہا، عابد صاحب نے، کہ ڈیل کارنیگی بھی یہی کہتا ہے کہ انٹل اینڈ انلیس آپ کسی بھی چیز کی پریپریشن نہیں کریں گے، اور اس کی اگر آپ بکس کا، آپ نے یقیناً سارے سینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اس کی بکس کا مطالعہ کیا ہوگا اور بکس پڑھی ہوں گی تو اس نے ایسے ایسے ایگزامپلس دیے کہ بہت سارے کنٹریز کے ہائی آفیشلز، ایون کہ پریزیڈنٹ لیول کے لوگ بھی پریپیئرڈ اسپیچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے کہ ان کو جو ہے بولنے کا موقع دینے والے تھے اور وہ کوئی بہانہ بنا کے چلے گئے. تو یہ بولنا واقعی میں جو ہے ایک بہت بڑا فن ہے، اور جس کو یہ آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ چاہے کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہو، اگر کسی کو اچھا بولنا آ جائے تو وہ آدھی بات کو جو ہے یا آدھی دنیا کو فتح کر سکتا ہے. بولنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بڑے بڑے کمیونیکیٹر اور بڑے بڑے اسپیکرس کو جب ہم سنتے ہیں تو لوگ جو ہے ابھی آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر جو دنیا میں بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں کہ 25-25 لاکھ روپے بھی وہ ایک دن میں کما رہے ہیں، اور بڑے بڑے 2.5-3 اور 5-5 ہزار کے مجمع سے وہ لوگ مخاطب ہیں. میرا جو ٹاپک آج میں نے سوچا تھا وہ ایک تو پریپیئرڈ اسپیچ سر وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے جیسے کہا کہ گھر سے تھوڑی بہت تیاری کر بندہ ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ہی بیٹھ کر مجھے ٹاپک پتا ہو کہ میں نے کیا بولنا ہے. میری اسپیچ یہی ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کس ٹاپک پر بولنا ہے، جبکہ میں نے کوئی گھر پر بیٹھ کر تیاری نہیں کی. ٹیبل ٹاپک میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ اس پہ ٹاپک آپ نے دینا ہے اور یہ ٹاپک میری اپنی سلیکشن ہے. میرا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے آپ کے کیریئر میں غفلت کے نقصانات. یہ ایک ایسا لفظ ہے غفلت، جس کو انگلش میں نیگلیجنس کہتے ہیں اور اردو میں ہم غفلت کہتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ آپ کی ڈومیسٹک لائف، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، اگر آپ کسی بھی اسٹیج پر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یا تو اس کے ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جو ناقابل تلافی ہوتے ہیں، اور یا ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے
آپ اپنے منزل سے ہٹ جاتے ہیں. تلافی اس کی ممکن ہے لیکن منزل سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ایک سسٹم بنایا ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریکال اگر ہم کریں تو نماز کے دوران اگر ہمیں کوئی ایسا دنیاوی خیال آ جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے اس کے ملانے کے بغیر ہی ہم نے جو ہے رکوع کر لی, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اور دھیان کی وجہ سے ہم نے 4 رکعت نماز کے بجائے ہم نے 5 رکعتیں نماز پڑھ لی, یا 4 کے بجائے ہم نے 3 رکعتیں نماز پڑھ لی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کیونکہ اسلام ہمارا ایک ضابطۂ حیات ہے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے دیکھ کر قرآن کی مدد سے اس کو تلاش کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ اگر آپ غفلت کی وجہ سے کوئی غلطی کر جائیں تو دین آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے, اور سجدہ سہو اگر آپ کر لیں گے تو وہ آپ کی غلطی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. ہم اپنے پروفیشنل جو ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروفیشن کے اندر مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے, یا اپنی غلطی کو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو غلطی کر رہے ہیں. جب ہم غلطی کو پتہ ہوگا تو جبھی تو ہم سجدہ سہو کریں گے, نہیں تو ہم پوری عمر نماز پڑھتے رہیں, 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھیں, 3 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں نہیں, رکوع میں مطلب صحیح طرح سے ہم جائیں نہیں, تو ہم پورے عمر بھی ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے تو ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں. نماز کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا. بالکل اسی طریقے سے ہم اگر اپنے پروفیشن کے اندر فوکس کریں, دیکھیں اس کا ریسیپروکل جو ہے فوکس ہے کہ اپنے پروفیشن کے اوپر مکمل توجہ رکھنا. ڈرائیونگ کی بات ہوئی, ڈرائیونگ یقیناً جو ہے جب ہمیں ڈرائیونگ آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے انداز سے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم میں سے اچھے پروفیشنل جو ہوتے ہیں, ایک میرے ساتھ ایسا ہوا کہ موبائل کی مطلب بیل بجی اور میں نے جسٹ صرف دیکھا ہے اپنے موبائل پہ, اور آگے کیونکہ رش تھا, آگے جو ہے میں ٹھگ سے ایک نئی برانڈ نیو گاڑی کے اندر جو ہے نا گاڑی ٹچ ہو گئی, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے اس کے کیا پھر اثرات ہوتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ اگر میں نے دیکھا ہے, میرا ایک دوست الیکٹریشین تھا, اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا, اس نے جو ہے لائٹ گئی ہوئی تھی, مین سوئچ بند کیے بغیر ایک بہت بڑے ڈرائر کے اوپر جو آفیشیل کہتے ہیں کمرشل ڈرائر تھا دھوبی والا, تو وہ بہت بڑا پلانٹ تھا, وہاں پر وہ شخص کام کر رہا تھا. اس غفلت کی وجہ سے اس نے اس کا آف نہیں کیا اور لائٹ گئی ہوئی تھی, اسی دوران جو ہے لائٹ آ گئی اور اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. تو غفلت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے پروفیشن کے اندر ہر وقت فوکس رہنا ہے, یہ تو اس کا کوئی دوسرا نعم و بدل ہے ہی نہیں کہ ایک شخص بہت توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ایک شخص لاپرواہی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو دونوں کا کام یکساں ہوگا, ایسا پاسبل ہی نہیں. لیکن اگر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے لاپرواہی کی, میں اتنے عرصے سے پبلک اسپیکنگ کر رہا تھا, لیکن جب میں لاسٹ سیشن میں آیا اور میں نے دیکھا کہ مجھے کن کن پوائنٹس کا خیال رکھنا پڑے گا, نظیر صاحب نے بہت اچھا بتایا, تو میں نے ان چیزوں کو پک کیا اور میرا ایک ابھی بہت بڑا سیمینار ہوا, 250-300 لوگ وہاں پر موجود تھے, مجھے وہاں پر بولنا پڑا, اور میں نے ان چیزوں کو جب کریکٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آڈینس کی توجہ پہلے کے مقابلے میں میرے پر زیادہ فوکس تھی. تو کیا ہوا کہ سجدہ سہو میں نے کر لیا, میں نے اپنی غلطی کو جان کر سجدہ سہو کر لیا. دوستوں, ہمارے یہاں جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کی ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار ان کے فوکس ہونے پر اور ان کے غافل ہونے پر ہے. تھینک یو ویری مچ.